cuties, welcome back to my channel. So today's vlog is all about اب نیا کیس کھل گیا اور آپ لوگ کہیں گے روز کیا رجب بٹ کے بارے میں ولاگز آ رہے ہیں. تو یار روز نہ روز کی نیا کیس کھل جاتا ہے اور پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں اس بات پہ بولوں. جو بات غلط چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, مجھے اس بات پہ بولنا چاہیے. تو آج ہے جی رجب بٹ اور ایمان کے بارے میں. جس طرح ابھی تک آپ لوگوں نے ٹک ٹاک وغیرہ پہ دیکھ لیا ہوگا کہ انڈائریکٹلی میسیجز ٹرانسفر ہو چکے ہیں رجب بٹ کی طرف سے اور اون کی طرف سے. اون شیخ جو رجب بٹ کے بردر ان لا ہیں, اور بہت باتیں چلی ہیں اور ویسے پرسنل باتیں تھیں. کبھی لوگ کہتے ہیں کہ نکال دیں یا نہیں, لیکن وہ بہت زیادہ پرسنل باتیں ہو جاتی ہیں. جو گھریلو باتیں ہوتی ہیں نا, آئی تھنک سو کہ سوشل میڈیا پہ نہیں آنی چاہیے. لیکن اس دفعہ پہل اون شیخ نے کی ہے. اگر آپ کی بہن کا رشتہ ہوا ہے کسی گھر میں اور آپ ایک بندوں کو دیکھ کے جس طرح جو ایڈیٹرز ہیں جو فیملی کی جو ایڈیٹرز ہیں ان کو کہے کہ ان کو گھر کی باتیں بتاؤ, پھر وہ ایڈٹس آنے شروع ہو جائیں, یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے, یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے. اگر آپ کی بہن کا اس گھر میں رشتہ ہوا ہے تو آپ کو سب کچھ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ آپ لوگ ان کو اس ٹائم پہ سپورٹ کریں. لیکن وہی بات آتی ہے جہاں پہ پیسے کی بات آ جائے, جہاں پہ ویوز کی بات آ جائے تو سب تو پھر آگے ہوتے ہیں. میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ ایمان اور رجب کا اپنا میٹر ہے, ان کو اپنا جو مسئلہ ہے, جو ان کے مسائل چل رہے ہیں, ان کو خود سالو آؤٹ کرنے دیں. ہاں, اگر وہ ڈپریس ہو جاتی ہے, رجب بٹ نے کہا کہ وہ ڈپریس ہو جاتی ہے, رجب بٹ جو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں, اب کچھ الفاظ میں پتہ لگ چکا ہے کہ ایمان کو کیوں نہیں کیمرے کے سامنے آنے دے رہے. اور رجب بٹ اتنے کیئرنگ ہے جو وہ بول رہے ہیں سامنے بیٹھ کے کہ میں نہیں چاہتا کہ کچھ بھی ایسا ہو جائے, ایمان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اینڈ اٹس ایکسپیکٹڈ ڈیٹ کہ مے بی ایمان پریگننٹ ہے. دیٹس وائی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کی جان نہیں لے سکتا یا میں 2 جانوں کو نہیں گنوا سکتا. انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا ہے, جو ٹک ٹاک لائیو میں بیٹھ کے جس میں کہا, انہوں نے یہ سب کچھ کہا ہے. اس کا مطلب یہی آتا ہے کہ شی از پریگننٹ اور وہ نہیں چاہتے کہ سب کچھ ہو, تب وہ کیمرے سامنے لے کے آ رہے ہیں کیونکہ 100 لوگوں کی نظر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بہت ایک پریشیس تھنگ ہوتی ہے جس کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے اور آپ اس چیز کو نہیں گنوا سکتے. لیکن اون شیخ نے کہا کہ وہ ڈپریس نہیں ہوتی. براڈ کاسٹ میں بیٹھ کے جو یہ لوگ کہتے ہیں, براڈ کاسٹ میں بیٹھ کے تو کتنے لوگ کہتے ہیں, اگر آپ لوگ بیٹھ جائیں نا سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے, تو پھر تو اتنی ویڈیوز آ جائیں, پھر تو آپ لوگ ولاگس چھوڑ دو گے, آپ لوگ سب کچھ چھوڑ کے لوگوں کو جواب ہی دو گے. لوگوں کا کام ہے بولنا, لوگوں کو بولنے دیں. لیکن یہ بہت زیادہ پرسنل بات ہوگی, آپ لوگوں کے گھر کا معاملہ ہے, آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے سالو کریں, لوگوں کو اس میں نہ انوالو کریں. کیونکہ لوگ کیا کریں گے, لوگ سے سنیں گے, ہاں بس ہنسیں گے آپ لوگوں پر, بس یہ کریں گے. اون اگر سینسبل ہے, اگر وہ پڑھی لکھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے, تو میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اون شیخ ایسا کر سکتے ہیں کہ لائف کے سامنے بیٹھ کے. اور رجب بٹ نے یہ کہا کہ میں نے تو اسی بھی منع کیا ہوا ہے جو وہ اشارے کرتی ہیں, بناتی ہیں BTS کے سائنس وغیرہ جو بنا رہی ہوتی ہیں, میں نے تو اس کو یہ بھی منع کیا ہوا ہے کہ نہیں لے کے آنا, لیکن وہ آتی ہے سامنے. اور جہاں تک پری برتھ ڈے کی بات, اگر آپ لوگوں کو سمپتھی لینی ہو نا, تو آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہو. تب بھی رجب کو ہیٹ ملا. ابھی تو بھائی اس کی برتھ ڈے آئی ہی نہیں, جولائی 30 کو اس کی برتھ ڈے ہے, 30th کو, ٹھیک ہے. جولائی 30th سے پہلے محرم اور سفر آ گیا, آپ نے پری برتھ ڈے بنا لی. اچھا بنا لی پری برتھ ڈے, تو آپ سوشل میڈیا پہ کیوں اپلوڈ کرتی؟ جب منع کیا ہے کہ ایمان سوشل میڈیا کے سامنے نہیں آ سکتی, تو پھر کیوں منع کیں گے؟ بیکاز وہ ان کی وائف ہیں, وہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں انہیں. یہ نہیں کہ وہ ان پہ ظلم کر رہے ہیں, ان کو مارتے ہیں, نہیں. وہ آپ کے جس طرح آج کل بڑے ٹک ٹاکرز ہیں جو لوگوں کے ساتھ گھومنے کے لیے ایسی لڑکیاں چوز کرتے ہیں جو ٹک ٹاکرز ہوتی ہیں, اور نکاح کے لیے اور شادی کے لیے ایسی لڑکیاں چوز کرتی ہیں جو بہت نقاب والی ہوتی ہیں, جو پردے والی ہوتی ہیں. رجب بٹ نے جس طرح سے ایمان کو منع کیا, وہ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی چیز کو گمانا نہیں چاہتے تھے. ان کی اولاد ہے, وہ ان کو گمانا نہیں چاہتے تھے. یہ انہوں نے کلیئر کٹ نہیں کہا کہ ایمان از پریگننٹ, انہوں نے کلیئر کٹ نہیں کہا, لیکن بہت سے رومرز پھیل گئے ہیں, اور 110% اب سب کو شیورٹی ہو چکی ہے کہ شی از ایکسپیکٹنگ سم تھنگ, ٹھیک ہے. تب وہ ان کو نہیں لے کے آنا چاہتی, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا جب وہ ٹھیک ہو جائیں گی, جب سب کچھ ہو جائے گا, تو میں ان کو لے آؤں گا ولاگس کے سامنے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ولاگس کے سامنے آنے کا, تو ان کو واقعی نہیں ہے, کیونکہ پہلے تو وہ ایک سوشل میڈیا کا پارٹ تھی ہی نہیں. جب وہ رجب بٹ کی لائف میں آئیں تب وہ سوشل میڈیا کا پارٹ بنی. اور اون کو جتنی
سمپتھی لینی ہے نا وہ ایمان اور رجب کے نام پہ مت لیں، آپ کوئی اور ڈرامہ کر لیں، یہ ڈرامہ آپ کا کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ رجب فیملی ہے ہم لوگ، رجب فیملی جو ہے وہ صرف رجب کے ساتھ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایمان غلط ہے یا یہاں پہ اون غلط ہے، ایمان نے ابھی تک اپنے منہ سے کچھ نہیں کہا، ان دونوں کے ہسبینڈ وائف کے اپنے کے آپس میں معاملات ہیں، ان کو آپس میں سارٹ آؤٹ کرنے دیں، ورنہ اگر آپ لوگ اس طرح بیچ میں آ جائیں گے تو ان کا رشتہ 2 دن میں چلے گا۔ اگر وہ لوگوں کی بات سننے شروع کر دیں تو ان کا رشتہ 2 دن چلے گا ہی نہیں نا، 2 دن سے زیادہ نہیں چلے گا۔ اگر لوگ اس طرح کرنے شروع ہو جائیں تو اپنی بہنوں کے گھر بسائیں، خدا را اس طرح مت کریں، اور مطلب کوئی پوائنٹ ہے ہی نہیں۔ جب رجب نے آپ کو کچھ کہا نہیں تو آپ نے لائف کے سامنے بیٹھ کے کیوں کہا ہے، ٹک ٹاک لائف بیٹھ کے ہمیں سب کچھ کیوں کہا ہے، یہ مطلب ساری بکواس ہے یہ۔ اور جن لوگوں کو اون دیتے ہیں اپنے گھر کے جو مسائل ہیں، اون تم اپنا ہی مذاق اڑوا رہے ہو اور رجب کو کچھ نہیں جا رہا، مطلب گھر کی، میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ اپنی مطلب بہن اس گھر میں دی ہوئی ہے آپ نے، اس بہن پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ آگے پیچھے جا سکتی ہے رجب بٹ کے مطابق، ٹھیک ہے، رجب بٹ کے مطابق وہ آتی ہے جاتی ہے، آگے پیچھے جاتی ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات کہ آپ اگر آپ اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو یہ کوئی آپ آسان نہیں کر رہے کسی کے سر پہ بھی، بیکاز وہ آپ کی سسٹر ہیں اور یہ آپ کا حق ہے۔ اگر جب پہ آج کوئی بات بنی ہوئی ہے تو آج تو مطلب ایسے ہی موقعوں پہ آپ پتہ لگتا ہے کون آپ کے ساتھ ہے اور کون ساتھ نہیں ہے۔ اگر اسی موقعوں پر اگر آپ چھوڑ دیں گے اسے تو وہ تو پھر اس کو سمجھ آ جائے گی رجب کو۔ اس لیے میری بات سنیں کہ عقل سے کام لیں، اور یہ سب کچھ نا، یہ چھوٹی پوائنٹ، مطلب اتنی نیچ باتیں ہیں یہ کہ ہم سوشل میڈیا پہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے سب کچھ۔ اور آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے روز کیا رجب بٹ کے ٹاپک، رجب بٹ کے بارے میں بہت کنٹروورسی چل رہی ہے، مطلب رجب بٹ نے جو کیا نہیں ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور رجب بٹ کے فون کر کے ڈیٹا لیک کر دیتے ہیں، اور اگر ڈیٹا لیک کرتے ہیں تو اس میں سے 10% سچ ہوتا ہے اور 80 یا 90% وہ سب کچھ جھوٹ آگے، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہماری ہے وہ اس سے کریٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اپنی بہن کا خیال ہے تو اس ٹائم پر آپ اپنی بہن کا اور اپنے جو رجب ہیں ان کا ساتھ دیں، اور نہ یہ نہیں کہ ان کا ساتھ ہی چھوڑ دیں اور ٹک ٹاک لائف پہ بیٹھ کے آگے پیچھے کی آئیں شائیں ماریں، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی سینسیبل انسان نہیں ہے آپ اتنا، اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پڑھے ہوئے لکھے ہیں، ایمان کا بہت نالج ہے، اس کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا، ڈپریشن ہر انسان کو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا لکھا ہو یا چاہے پاگل ہو، جن لوگوں نے PhD کی ہوتی ہے نا وہ بھی ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں۔ ایک ہی جو انگلینڈ میں واقعہ آیا تھا بہت ابھی 5-6 مہینے پہلے، جس لڑکی نے ڈاکٹر MBBS کی ہوئی تھی، اور وہ فسکالوجسٹ بھی تھی، اور پلس وہ PhD کر رہی تھی، اس کے ساتھ کیا حال ہوا کہ وہ ڈپریس ہو گئی تھی، اس کو ڈپریشن ہوا، اور مطلب 4-5 منتھس بعد وہ اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ وہ ادھر ہی اپنے ہوش کھو بیٹھی اور اپنے آپ کو مار لیا تھا۔ یہ ڈپریشن ہو جاتا ہے، بے شک وہ پڑھا لکھا انسان ہو یا بے شک وہ جاہل انسان ہو۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں لگتا تھا کہ یہ فیملی رشتہ دینے کے لیے نہیں ہے تو آپ لوگوں نے اپنی بہن کا وہاں پہ رشتہ کیوں دیا، ٹھیک ہے، پہلی بات یہ آتی ہے۔ آپ لوگ پیچھے سارا ان کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں نا، آپ بیک گراؤنڈ کی بات تب آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی ہی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور یہ بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے ابھی 11:30 کے قریب، مطلب آج ہے نا 29، تو ابھی تک آپ لوگوں کے پاس کچھوں کے پاس آ گئی ہوگی ویڈیو، اور کچھوں کے پاس نہیں آئی ہوگی، کیونکہ میں ابھی رجب بٹ کی ٹاپک دیکھ رہی تھی تو اس پہ یہ ویڈیو آ چکی ہے۔ ابھی آپ چیک کرتے ہیں، کیا پتہ رجب بٹ اس بارے میں ولاگ بھی اپلوڈ کر دیں، اور جتنے ہیٹرز بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی بہن بیٹی کا رشتہ ہے دیکھ کے دیا کریں، کیوں رجب نے کیا کیا ہے؟ رجب نے کسی کو مار دیا ہے؟ کوئی گناہ گار ہے؟ کیا کیا ہے رجب نے بس یہی کیا نا کہ وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا، اس نے بس یہی کیا ہے، وہ پیسہ کماتا ہے، وہ حلال کی کمائی کھاتا ہے اپنی، اور رجب نے بس یہ کیا ہے۔ رجب کا پیچھے چھوڑ دیں اور اپنے پیچھے لگیں، اور آپ سے تو یہ امید تھی ہی نہیں کہ آپ لوگ ایک ویوز سمپتھی لینے کے لیے سب کچھ کریں گے، ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ اگر ایمان نے اپنا گھر بسانا ہوگا تو ایمان رجب کا ساتھ دے گی، اور اگر نہیں بسانا ہوگا تو اٹس ہر چوائس، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ میں نے جیسے بتایا کہ 2025 ان پہ تھوڑا سخت ہے، تو اس 2025 میں پتہ لگے گا رجب کو کہ کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کے ساتھ نہیں ہے،
ٹھیک ہو گیا. اور 2026 اس طرح کے انہوں نے بتایا کہ ان کے لیے مطلب سکون کا 2026 سے گزرے گا. تو 2026 ان کے لیے سکون کا گزرے گا، اور کیا پتہ ان کے کچھ رشتے بھی چل جائیں ان کی زندگی سے، اور سب کچھ اس طرح ہو جائے. اور آج کل تو رجب کے بارے میں تو ایک آپ کہہ لو گروپ بیٹھا ہوا ہے سوشل میڈیاز پہ، ویڈیو سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بتا رہے ہیں جیسے رجب کی یہ غلطی ہے، رجب کی غلطی ہے. رجب کی غلطیاں چھوڑیں، پہلے تم لوگ اپنے گریبان میں جھانک لو. اور جو انہوں نے جس طرح کہا اپنے کل کے ولاگ میں کہ لڑکوں کا آپس کا مذاق ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی لڑکوں کا آپس میں مذاق ہوتا ہے. اب کوئی کسی کی پرسنل چیٹ ہے، پرسنل چیٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پرسنل چیٹ میں کیا بات ہو رہی ہے یہ ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے اس چیٹ سے، ٹھیک ہے. رجب صرف ہمیں انٹرٹین کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. رجب صرف ولاگس ڈالتا ہے انٹرٹین کرنے کے لیے ڈالتا ہے، اور کچھ بھی نہیں. تو رجب کی پرسنل لائف سے تو پلیز دور رہیں کہ رجب نے اگر آپ کی پرسنل لائف میں وہ نہیں انٹرفیئر کرے تو آپ لوگ کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں ان کی پرسنل لائف میں. اور میں نے ایسا یوٹیوبر پہلی دفعہ دیکھا ہے جو مطلب اتنا سب ہونے کے بعد بھی آپ غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو ان کے گیٹ کے باہر آتے ہیں، جو لوگ ان سے مدد مانگتے ہیں وہ ان کی مدد کرتا ہے. سوسائٹی والوں کو منع نہیں کرتا کہ ان کو یہاں سے بھیجو یا اس طرح. اور میں نے باقی یوٹیوبرز دیکھے ہیں، جب یہ محرم کی نیازیں وغیرہ جب ہو رہی تھیں تو مجھے یہ بہت برا لگا کہ جو نماز سفر ہیں ان سے نا وہ لوگوں کہتے ہیں ایک ایک لیں. آپ کو جب نیاز دینی ہوتی ہے تو آپ اب بندہ ایک لے یا دو لے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ تو نیاز دینے آئے ہو تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. بس ماں صفدر لوگ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، مطلب اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں ماس کی طرف، اور ماس ان کا ہاتھ پیچھے جھٹکتا ہے اور کہتا ہے سب ایک ایک لیں گے، تم پہلے لے چکے ہو. رجب بٹ کے اندر یہ بات ہے کہ وہ سب کچھ ایسا کچھ نہیں کرتا. رجب بٹ اپنی مطلب جو اس کی جو ابھی جتنا وہ مشہور ہو چکا ہے یوٹیوب پہ وہ تو ان سڑکوں پہ نکلے ہی نا، لیکن وہ محرم میں اور باقی دنوں میں بھی نکلتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے. یہ اس کی بہت اچھی بات ہے. تو اس کی اچھی باتیں چھوڑ دی جاتی ہیں اور اس کی بری باتیں سامنے لے آئی جاتی ہیں. پتہ نہیں کہاں ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی. چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اگر آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.